سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تتوبا الاللہ، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتی ہو، فقد صغت قلوبکما، جبکہ تم دونوں کے دل پہلے ہی توبہ کی طرف مائل تو ہو چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، لیکن اگر نبی علیہ السلام کے خلاف تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، تو بس یاد رکھنا کہ نبی کے مولا تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور جبرائیل بھی ان کے مولا ہیں، وَسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام ایمان والے بھی، وَالْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَہِیرٌ، اور اس کے علاوہ فرشتے تو ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو پہلا اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کرو، تو یہ لفظ جو توبہ یہاں پہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ توبہ کسی بہت بڑے جرم سے کی جاتی ہے اور گناہوں کی زندگی سے کی جاتی ہے، اور یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے کہ توبہ کرو، تو یہاں پہ کوئی ایسا جرم ہے کہ جو کہ بہت بڑا ہے اور اس کے لفظ توبہ آ رہا ہے، تو ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کا جو ہے وہ راز لیک کیا ہے، اگرچہ کہ وہ شوہر جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہیں، مگر کیا کسی بیوی کا اپنے شوہر کے راز کو لیک کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ خاص انداز میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس بات کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ اپنے شوہر کی بات کسی کو بتا دینا، اور اس کو پہلی بات تو شاید جرم بھی نہ سمجھتے ہوں، اور اگر سمجھتے ہوں تو اتنی بڑی نوعیت کا نہ سمجھتے ہوں، لیکن یہاں پہ توبو کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جرم جو ہے یہ بہت بڑی نوعیت کا ہے، اور اس کے لیے انسان کو باقاعدہ توبہ کرنی پڑے گی۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہم عورتوں کے لیے یہ بات بہت بڑی نصیحت ہے کہ شوہر کی بات کو ظاہر کر دینا، اس کے راز کو جو ہے وہ لیک کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا بہت بڑا جرم ہے، اور ہم اس بات کو معمولی نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اس ضمن میں دوسری بہت ہی اہم بات جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ ایک ہمارے روحانی معاملات ہوتے ہیں اور ایک ہمارے ظاہری معاملات ہوتے ہیں۔ روحانی معاملات کے ضمن میں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ نماز ہے، قرآن ہے، تہجد ہے، حج ہے، رمضان ہے، تو گویا کہ یہ سارے معاملات وہ ہیں جن کا عبادات سے تعلق ہے، ہماری روحانیت کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے اندر کی دنیا کے ساتھ تعلق ہے۔ اور جو دوسری طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہیں، اولاد کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ایون جو ہمارے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان سب کا تعلق جو ہے وہ ہماری ظاہر کی دنیا کے ساتھ ہے۔ ہم ان تمام معاملات کو شاید اتنا روحانی نہیں سمجھتے، اتنا اسپرچل نہیں سمجھتے، تو کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس کا تعلق محض ہماری ظاہری دنیا کے ساتھ ہے، ہماری روحانیت کے ساتھ نہیں ہے؟ تو مفسرین کرام بھی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اندر کی دنیا سے، ہماری روحانیت سے جس لفظ کا بڑا گہرا تعلق ہے وہ لفظ تقویٰ کا آتا ہے، کیونکہ تقویٰ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنے دل میں کیسا جذبہ رکھتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اب کون انسان اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتا ہے، کیسے ڈرتا ہے، کس طرح کا ڈرتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے اندر کی دنیا کے ساتھ ہے، یعنی کہ یوں کہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری روحانیت کی دنیا کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ لفظ قرآن پاک میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ تو عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ظاہری معاملات ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے رشتوں کے معاملات ہیں، ان میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ تم سے تمہارے ارحام کے جو رشتے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ارحام جو ہے وہ رحم سے ہے، اور رحم جو ہے وہ ماں کی بچہ دانی کو کہا جاتا ہے، تو ہمارے جو تمام رشتے ہیں وہ گویا کہ رحم سے ہی بنتے ہیں۔ ہمیں اپنی والدہ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے دادا ہیں، یہ نانا ہیں، یہ چچا ہیں، یہ ماموں ہیں، تو گویا کہ رحم سے ہی ہمارے تمام تعلقات بنتے ہیں، اور ان تمام رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ واتقوا اللہ، ڈرو کہ ان رشتوں کے معاملے میں تم سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، اور نفس واحدہ سے مراد کیا ہے کہ ہمیں ایک آدم کی جو ہے وہ اولاد ہے، اور اس سے جو ہمارے رشتے بنے ہیں، اس معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں۔ اور اسی طریقے سے بالخصوص آپ تحریم میں بھی دیکھیں گے، سورہ بقرہ میں بھی دیکھیں گے، اور باقی سارے قرآن میں بھی، کہ جہاں میاں بیوی کے تعلق کی بات ہوتی ہے وہاں پہ بھی واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔
یہ لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی سے کیا رویہ ہے، وہ کس سوچ سے کرتا ہے، کس نیت سے کرتا ہے، کس انداز سے کرتا ہے، اور اسپیشلی یہ کہ میاں بیوی کے بہت زیادہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ تنہائی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، پرسنل لائف کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ کیا رویہ ہے، یہ تنہائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں، اپنی نیت، اپنی سوچ، اپنے دلوں میں یہ کیسے ہیں، یہ سارا معاملہ کیسا ہے، یہ انسان کے اندر کی دنیا کے ساتھ ہے۔ اس لیے لفظ آتا ہے کہ واتقوا اللہ، ڈرو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اور پھر رشتوں میں بھی سب سے زیادہ جو ہے میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جس کو قرآن بہت زیادہ اہمیت دے کے بیان کرتا ہے، کیونکہ جنت میں بنایا جانے والا سب سے پہلا رشتہ یہی ہے۔ اور جنت میں آدم علیہ السلام نے ماں کی کمی محسوس نہیں کی تھی، باپ کی کمی محسوس نہیں کی تھی، بہن بھائیوں کی نہیں کی تھی، مگر ایک کپل کی تھی، ایک ساتھی کی تھی۔ تو سب سے پہلا تخلیق پانے والا رشتہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے بنا ہے، تو گویا کہ وہ بیوی کا بنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ہمیں جنت سناتے ہیں تو اس کا سارا حسن اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ باغات ہوں گے، نہریں ہوں گے، زیورات ہوں گے، رزق ہوں گے، سب کچھ ہوگا، مگر ازواج مطہرہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ کپل ہوں گے۔ تو گویا کہ وہاں پہ بھی ماں باپ، بہن بھائی، ایون یہ کہ اولاد کا تذکرہ بھی جو ہے وہ نہیں ملتا، پاکیزہ جوڑوں کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو گویا کہ ابتدا میں بھی اسی رشتے کو بیان کیا گیا ہے اور جنت کی انتہا میں بھی اسی رشتے کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو میاں بیوی کا معاملہ ہے یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ ایون یہ کہ جب ہم سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو میاں بیوی کے رشتے کو بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ پھر بہت ہی غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو جو ہے وہ لباس کے ساتھ ہی کیوں بیان کیا ہے۔ یہ تو بہت ہی نازک اور بہت ہی روحانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بیان کیا ہے۔ ہم بقرہ میں جب اس کے نکات پڑھتے ہیں تو لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کو تحفظ دیتا ہے، اس کے ستر کو چھپاتا ہے، اور انسان لباس کو ہر طرح کی گندگی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کی زینت ہوتی ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے مگر لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی ایسا انسان جس کی فطرت بہت پاکیزہ ہے تو وہ لباس کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ میں اس کے بغیر سروائیو کر سکتا ہوں۔ تو اس رشتے کو جو ہے وہ لباس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو گویا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا تحفظ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کا حسن ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت نکات ہیں جو بقرہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مگر اس سے بھی زیادہ ڈیپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں میں سے جو نعمت دی تھی وہ لباس دی تھی، اور اماں حوا کو بھی لباس دیا تھا۔ اور پھر جب انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا تو سب سے پہلے کسی اور نعمت کے چھن جانے کی بات نہیں ہوئی، ان کی بے لباسی کی بات ہوئی ہے کہ لباس ان سے چھین گیا تھا۔ ان تمام باتوں کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ اور پھر یہ کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان کو بے لباس کر دے، لہٰذا وہ بے لباسی ظاہری لحاظ سے بھی ہے کہ اس کو مختصر سے مختصر لباس کے پاس لایا جائے، بلکہ اس کو برہنہ ہی کر دیا جائے، نہیں برہنہ ہو جائے انسان۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے، اور یہ آج ہو رہا ہے کہ انسان کا لباس جو ہے وہ مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ بھی ایک لباس ہی ہے تو گویا کہ ہمارے یہ لباس بھی اترتے جا رہے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، گناہ آسان ہوتے جا رہے ہیں، اور جب یہ رشتہ جو ہے وہ ہمیں بوجھ لگنا شروع ہو گیا، مشکل لگنا شروع ہو گیا، اس کو نبھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس بات میں بہت ساری نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے لباس ہی کیوں کہا ہے۔ لہٰذا اس ساری تمہید کے بعد جو بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے وہ یہ کہ اس رشتے کا تعلق جو ہے یہ ہماری روحانی دنیا کے ساتھ ہے، ہماری روح کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اس رشتے میں جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے، شوہر کے رویے بیوی کے ساتھ یا بیوی کے رویے جو شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر روحانی طور پہ وہ لوگ خوبصورت انسان ہیں تو ان کے رویے بھی خوبصورت ہوں گے، اور جو کچھ بھی اس رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کیا جائے گا تو اس کا اثر ہماری اندر کی دنیا پہ پڑے گا، ہماری روحانی دنیا کے اوپر پڑے گا۔ اور بالکل اسی طریقے سے اگر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روحیں پیچھے کہیں کرپٹ ہو چکی ہیں، ان کے اندر کوئی خامی اور کمی ہے کہ یہ رشتہ خوبصورت نہیں بن رہا۔ یا پھر یوں کہیں کہ جو بھی اس معاملے میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ کس کے اوپر جاتے ہیں؟ ہماری روح کے اوپر جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ محض گھریلو مسئلہ نہیں ہے، یہ جس معاشرتی مسئلہ نہیں ہے، ایکچولی یہ ایک خالص اور روحانی معاملہ ہے۔ لہٰذا جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر اب ہم غور کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں،
ہم ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں، ہماری نیتیں، ہماری سوچیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا ہیں، ہماری وفائیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ جو غلط ہو جاتا ہے یا ہم کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ ہماری اندر کی دنیا کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اس نقطے کے اوپر بار بار غور کرنا چاہیے کہ ہم میاں بیوی آپس میں جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اثرات صرف ہمارے گھر پر، ہماری اولاد پر یا ہماری ظاہری دنیا پر ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری اندر کی دنیا پہ بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔